بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند مضامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس پارہ نمبر 12 میں جب آغاز ہوتا ہے جہاں سے، تو سورہ ہود تقریباً شروع ہو رہی ہے۔ اس کی چند آیات ہی 3-4 آیات 11ویں پارے کے آخر میں ہیں اور پوری صورت 12ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سورہ ہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے، اس میں کچھ بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ بڑھاپا اور یہ بالوں کی سفیدی تو کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیبتنی ہود ونحوہ ومثلہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہود ہے نا، یہ اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سورہ ہود کے اندر یا اس جیسی صورتوں میں آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا اثر ڈالا اور آپ نے اتنا اثر لیا کہ آپ بوڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 6 اقوام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 6 اقوام وہ تھیں کہ جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ لیکن ان اقوام نے، بلکہ ان اقوام کی اکثریت نے ان انبیاء علیہم السلام کو نہ تو اللہ کا نبی مانا، نہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اور نہ ان کی دعوت اور ان کی تعلیمات کو قبول کیا۔ حالانکہ عرصہ دراز وہ انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو نصیحت فرماتے رہے، سمجھاتے رہے ہر اعتبار سے۔ مثال کے طور پر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو لیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال رہے ہیں، 950 سال، اور 9.5 صدیاں انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی، لیکن وہ قومیں نہیں مانی، ایمان نہیں لائیں، اپنے نبیوں پر سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ان کی جو تباہی کا منظر اور ان کی بربادی کا اور ان کے عذاب کا جو منظر بیان کیا گیا ہے، وہ اتنا ہولناک اور اتنا خوفناک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ وہ جو ان پر عذاب آیا اور جس بدترین انجام سے وہ دوچار ہوئے، اس کا میں آپ کے سامنے ہلکا سا ایک نقشہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جس نبی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا تو وہ سیلاب کی صورت میں آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پانی نکلا اور سیلاب آیا، دونوں طرف سے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اور اتنا پانی آیا کہ بڑے بڑے جو پہاڑ تھے اور بہت اونچے پہاڑ، جودی پہاڑ جو تھا اس وقت، ان کی چوٹیاں بھی اس کے اندر ڈوب گئی تھیں۔ اور حتیٰ کہ جب پانی کم ہونا شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، تو وہ کشتی جب نیچے آنا شروع ہوئی تو نیچے آتے سب سے پہلے وہ جس جگہ آ کر ٹکی ہے تو وہ جودی پہاڑ تھا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اس کی انتہا کے اوپر، چوٹی کے اوپر آ کر ان کی کشتی رکی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اسے اندازہ لگائیں کتنا بڑا سیلاب آیا اور کتنا پانی آیا۔ تو اس وقت جب
یہ سیلاب شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ابھی تو سیلاب آنے لگا ہے اور سب تباہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑ پانی کتنا آئے گا؟ چند فٹ آئے گا، 50 فٹ آ جائے گا، 100 فٹ آ جائے گا، بہت بڑی بات ہوتی ہے 50-60 فٹ بھی، لیکن چلیں 50-60 فٹ پانی آ جائے گا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ مجھے بچا لے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جسے اللہ نے بچایا تو بچایا، ورنہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گفتگو جاری ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، پانی کی لہر آتی ہے اور وہ لہر اس بیٹے کو پانی کے اندر ڈبو دیتی ہے اور غرق کر دیتی ہے۔ ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا، اور باپ بھی نبی ہے جس کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس وقت بھیجا گیا، اس وقت کے مطابق انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور وہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کے سامنے یوں مر رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے۔ پھر اس سے آگے قوم عاد ہے، اس قوم عاد پر جو عذاب آیا ہے اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور ان الفاظ میں بیان کیا۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب پھر ہمارے عذاب کا حکم آیا اور ہمارا عذاب آیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو حضرت ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو ان کو تو اپنی رحمت سے ہم نے بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور وہ جو سخت ترین عذاب، شدید ترین عذاب آیا تھا اس سے ہم نے ان کو بچا لیا، حضرت ہود علیہ السلام کو، ایمان والوں کو۔ اور وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور رہے وہ عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا اور اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا، اور ہر ظالم اور جابر کے پیچھے وہ لگے رہتے تھے۔ اُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی لعنت ان کا مقدر کر دی گئی اور قیامت کے دن یعنی آخرت میں بھی لعنت ان کا مقدر کر دی گئی۔ اور الا ان عادا کفروا ربهم، دیکھو ذرا قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا نا، الا بعدا لعاد قوم ہود، دیکھو پھر وہ قوم عاد جو تھی وہ کیسے تباہ و برباد کر کر رکھ دی گئی۔ آگے قوم سمود کی تباہی کا اور ان کے عذاب کا نقشہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے؟ دیکھیے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب ہمارا عذاب آیا تو صالح علیہ السلام جو نبی تھے اور جو ایمان والے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور ومن خزی یومئذ، اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور ان ظالموں کو اللہ کی طرف سے آنے والی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ گرے کے گرے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہم نے ان کا نام و نشان مٹایا جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، دیکھو قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا نا، الا بعدا لثمود، دیکھو وہ سمود کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کی تباہی کا نقشہ کن الفاظ میں اور ان کا منظر کن الفاظ میں بیان کیا؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ اکبر، ہم نے اس قوم کو اور ان کے پورے علاقوں کو یوں نیچے سے اٹھایا، عالیہا نیچے سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر یوں پٹخ دیا، ہم نے ان کی نیچے والے حصے کو اوپر اور اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا۔ اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، اور یہ جو پتھر تھے یہ اس طرح تھے جیسے آپ کہہ لیں کہ گولی ہوتی ہے یا بم ہوتا ہے، میزائل ہوتا ہے، راکٹ لانچر ہوتا ہے، یعنی اس طرح آپ سمجھیے، ایسا نوکدار جو جسم کے اندر گھسے اور اندر گھس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دماغ کے اندر گھسے اور دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اس طرح عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش برسائی، مصومۃ عند ربک، اور وہ جو پتھر تھے نا وہ نشان زدہ تھے، یعنی وہ گائیڈڈ تھے، وہ جو پتھر تھے وہ گائیڈڈ تھے، اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا تھا، یعنی جس کو وہ پتھر لگنا تھا اس پتھر کے اوپر اس کا نشان
لکھا ہوا تھا۔ گولی کے اوپر کہتے ہیں نا، گولی کے اوپر فلاں کی موت کا نام لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کے نام کی موت ہے، فلاں کے نام کی گولی ہے، فلاں کے نام کا پتھر ہے، فلاں کے نام کا بم ہے، یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ قوم جو ہے شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی قوم مدین، ان کے عذاب کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا کہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آیا نجینا شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو تو ہم نے بچا لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی چنگھاڑ نے ان ظالموں کو آ پکڑا، اور فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ گرے کے گرے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہم نے ان کو کر دیا جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ، دیکھو کیسے تباہ و برباد ہوئی، دیکھو کیسے بربادی ان کا مقدر بنی اس قوم مدین کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی پکڑ پھر ایسے ہی ہوتی ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ ظالم قوموں کو پکڑتا ہے نا آپ کا رب، تو ان اخذہ علیم شدید، آپ کے رب کی جو پکڑ ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیات پڑھتے تھے اور جب یہ الفاظ پڑھتے تھے اور جب یہ مناظر پڑھتے تھے تو آپ کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ قومیں تباہ ہوئیں، قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، قوموں کے اوپر کیسے اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت نے اور اس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کسی بھی برے انجام سے محفوظ رکھیں۔ تو پوری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، کوئی قوم کامیابی چاہتی ہے، اللہ کی رحمت چاہتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو ماننا پڑے گا، اللہ کے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اور اللہ کا نبی جو راستہ دکھائے گا اس راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ کا نبی جو راستہ دکھائے گا نا اس راستے پر پھر چلنا پڑے گا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کو نہ انہوں نے مانا، نہ اللہ کے نبی کے راستے پہ چلے، نتیجہ یہ ہوا برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن القصص، اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اول سے آخر تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو ہم نے بیان کیا، احسن القصص، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کیوں قرار دیا، کس بنا پر اس کو کہا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بہترین۔ واقعات تو بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے بہترین واقعہ ہے۔ اس کے چند پہلو ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک پہلو یہ ہے اس حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کا کہ یہ واقعہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی وہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی ایک تدبیر ہوتی ہے اور کائنات کے اندر اللہ کی تدبیر چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کیدی متین، جو میری تدبیر ہوتی ہے، جو میری پلاننگ ہوتی ہے، جو میرا پروگرام ہوتا ہے، متین، بڑا مضبوط، بڑا مستحکم، بڑا پائیدار ہوتا ہے، اور وہی انجام تک پہنچتا ہے، اور وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور میری جو تدبیر ہوتی ہے، کوئی میری اس تدبیر اور میرے اس پروگرام کو ناکام نہیں کر سکتا۔ آج تک اللہ کی کوئی تدبیر ناکام نہیں ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر کس طرح چلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عراق میں ہیں، اور اللہ رب العزت کا پروگرام یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، اور اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کے تخت تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اب اللہ کی تدبیر چلنی شروع ہوتی ہے۔
اور اللہ کی اس تدبیر کے راستے میں مختلف لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے، ہر کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر پہلے بھائیوں نے فائدہ اٹھایا کہ باپ کی جانشینی ہمیں مل جائے۔ ہمارے والد جو ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، اس کے خانوادہ ہے، اس کے سربراہ ہیں، عزت، شرف، سرداری کے بہت بڑے مقام پر اور منصب پر فائز ہیں۔ تو باپ کی جو جانشینی ہے، اس کی جو وراثت ہے، ہمیں مل جائے، اور یہ بچہ جو ہے یوسف، یہ ہمیں اس کی راہ میں رکاوٹ لگ رہا ہے۔ چنانچہ اس رکاوٹ کو ہٹاؤ، بیٹے کو ہٹاؤ، باپ کی جانشینی حاصل کرو۔ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ چنانچہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ آگے چلتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، قافلہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام کو نکالتا ہے، تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو وہ سمجھتے ہیں بڑا قیمتی مال ہاتھ لگا، اس کو تو ہم جا کر بیچتے ہیں، مصر کے بازار ہیں، بڑی قیمت ملتی ہے، اور دیکھنے میں جو بچہ ہے بڑا خوبصورت، بڑا مہذب اور کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، اچھی قیمت ملے گی۔ لو، وہ بھی اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب بکتے ہیں تو عزیز مصر خریدتا ہے، وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا یہ ہمیں فائدہ دے گا، کل ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں جو عورت ہے، یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ سوچتی ہے کہ جوان مجھے خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو میں اس سے اپنا فائدہ حاصل کروں، اپنی من کی خواہش پوری کروں۔ میں ہر کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دراصل جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تدبیر چل رہی ہے، اللہ کی تدبیر چل رہی ہے، اور بالآخر اللہ کی یہ تدبیر اپنے اس منصب پہ پوری اترنی ہے، اپنے اس مقام اور اپنے اس انجام پہ پوری اترنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنا کام پورا کرنے پر پوری طرح قادر ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا فائدہ اٹھا لیا، ہم نے بڑا نفع حاصل کر لیا، یہ تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دراصل یہ اللہ کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے۔ آئیے اس واقعے کو سامنے رکھیں، آج کے دور میں اللہ کی تدبیر چل رہی ہے، اللہ کی تدبیر چل رہی ہے۔ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے اس دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اللہ نے اپنے دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اور اللہ کے دین نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ آخری زمانہ یہ چل رہا ہے، اس میں اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیر، اللہ کا منصوبہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، اللہ کا اذن، یہی ہے۔ اللہ کے اس دین نے غالب آنا ہے۔ اب جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کی تدبیر کے ساتھ جڑ گیا، اور جو اللہ کی تدبیر کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنہوں نے اسلام سے محض فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وقتی طور پر، تو ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے وقتی فائدہ آ جائے، لیکن آخر کار ابدی طور پر ان کے ہاتھ میں شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں آنا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھو، اسے بچپن کے اندر مارا پیٹا گیا، اس کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور اسے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ماں باپ سے جدا کر دیا گیا، اسے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ کنواں بھی تھا غیابۃ الجب تھا، یعنی ایسے کنویں کہ جہاں لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں اور پانی نہیں ہوتا، اور وہ ویران کنویں ہوتے ہیں، اندھے کنویں اور ویران کنویں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کیڑے مکوڑے ہیں، وہاں سام بچھو ہیں، وہاں کوڑا کرکٹ ہے، وہاں نامعلوم کون سی ایسی تکلیف دہ اور موذی چیزیں ہیں۔ اس بچے کو پتہ نہیں کتنے دن وہاں اس گند کے اندر رہنا پڑا ہے، اس تکلیف دہ ماحول کے اندر اس بچے کو رہنا پڑا ہے۔ پھر اس بچے کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے، یہ غلام بن جاتا ہے، یہ بک جاتا ہے۔ اس بچے کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، کل کو اس پر الزام لگتا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جو مصر کی خواتین جو حرکت کرتی ہیں۔ تو یہ بچے کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ کی تدبیر ہے۔ اور وہ کیا؟ اس بچے کو جس منصب اور مقام پر پہنچانا ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مشکلات سے گزارا جائے، ضروری ہے تاکہ یہ ہر قسم کی مشکل سے گزر کر وہ جو آنے والی ایک بہت بڑی کٹھن گھڑی ہے اور بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اور کل کو جب انسانیت کو اس بچے کی ضرورت پڑے تو یہ ایک کڑی الجوان اور ایک انتہائی تربیت یافتہ اور انتہائی مشکلات میں سے گزر کر نکلا ہوا کندن بنا ہوا شخص سامنے آئے، جو آنے والے امتحانات اور مشکلات اور جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹ سکے۔ اسی لیے بظاہر لگتا ہے کہ وقتی طور پر مشکلات سے گزارا گیا ہے، شاید زیادتی ہوئی ہے بچے کے ساتھ، نہیں، اس کو ان مشکلات سے گزارا گیا ہے جس نے اس کی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، جس نے اس کی خوبیوں کے اندر اضافہ کیا ہے، جس نے اس کے اندر صبر پیدا کیا ہے، جس نے اس کو یہ سبق دیا ہے اور یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہر مشکل بالآخر ختم ہونی ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ اللہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں نا وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اللہ کے منصوبے بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ انسانی عقل اور سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ تو جب پورا منظر سامنے آ جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات بہت علم والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت حکمت والی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر بار سے الگ کیا گیا اور ان کو مصر پہنچایا گیا، اور نہ صرف مصر پہنچایا گیا بلکہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھایا گیا اور تمام تر انتظامات اور اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں سارے وسائل مہیا کر دیے، اقتدار، قوت، طاقت، سب کچھ ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ دیکھیں وہاں کا جو ایک بہت بڑا منصب ہوتا تھا وہ عزیز مصر ہوتا ہے، عزیز مصر۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھی بھائی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا العزیز، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے مصر کے حاکم، اے مصر کے بادشاہ، اے مصر کے حکمران۔ یہاں تک تو کون سی ایک بہت بڑی اللہ کی حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچانا تھا۔ آخر عراق کے اندر بھی تو کام لیا جا سکتا تھا، عراق کے اندر بھی تو ان سے کوئی نبوت بے شک ان کو دی جا سکتی تھی، بادشاہت دی جا سکتی تھی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ آنے والے سالوں کے اندر اور آنے والے وقتوں کے اندر، اور یہ اگلے کوئی کم سے کم اگلے 15-20 سال کا منصوبہ تھا، مصر کے اوپر، نہ صرف مصر کے اوپر بلکہ مصر کے ارد گرد اور عراق اور شام اور اردن اور لبنان اور اس پورے خطے کے اندر ایک بہت بڑا قحط برپا ہونے والا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا قحط تھا کہ عام انسانیت جو تھی، عام کوئی انسان، اس کے بس کا روگ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قحط کا مقابلہ کر سکے یا اس قحط کو دور کر سکے اور اس مشکل وقت کے اندر لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت مہیا کر سکے۔ کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ جو قحط آنے والا تھا اس کا خواب عزیز مصر نے دیکھا، خواب دیکھا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اس مشکل وقت سے نمٹنا اور اس قحط سے نمٹنا اور اس تکلیف دہ اور مصیبت کی گھڑی سے انسانیت کو نکالنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے نا، دنیا اس خواب کی تعبیر تک نہیں بتا سکتی تھی کہ خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ قالوا اضغاث احلام، وہ بڑے بڑے خواب کے ماہرین کہنے لگے کہ اضغاث احلام، یہ تو بے تکا سا خواب ہے۔ ایسے ہی ذہن کے اندر انسان پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کی حالت میں جب سوتا ہے تو کوئی الٹی سیدھی شکلیں اس کو نظر آتی ہیں، بس ایسا ہی ہے۔ لیکن خواب سچا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا خطہ جب اس قحط سے دوچار ہوتا تو پھر تو لاکھوں انسانوں کے مرنے کا اندیشہ تھا، قحط پڑ جاتا، کہیں خوراک نہ ملتی انسانیت کو، انسان مرتا، جانور مرتے، تباہی آتی۔ ایک شخص تھا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، جو آنے والے قحط کو بھانپ گئے، اور نہ صرف بھانپ گئے
بلکہ اس کا پورا منصوبہ اللہ نے انہیں سجھا دیا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے 7 سال اچھی طرح کاشتکاری کی جائے اور اچھا خاصا ذخیرہ کر لیا جائے، اور پھر اگلے جب سال آئیں گے 7 قحط کے، شدید قحط کے، اور دنیا مرنے لگے گی، تو پھر یہ جو سٹور کیا ہوا اور محفوظ کیا ہوا ذخیرہ ہے، اس محفوظ کیے ہوئے ذخیرے سے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی امداد دی جائے، خوراک دی جائے، اناج دیا جائے، تاکہ لوگ کم سے کم زندہ رہ سکیں اور یہ مشکل 7 سال گزار سکیں۔ ایسا ہی ہوا، اور یہ قحط اتنا پھیلا کہ نہ صرف مصر کے اندر بلکہ عراق کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عراق میں تھے، وہاں سے آئے، مر رہے ہیں۔ مسنا الضر واہلنا یا ایھا العزیز مسنا الضر واہلنا، ہمارا تباہ ہو گئے، ہم بہت مشکل میں ہیں، بہت مشکل میں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ عراق، شام، مصر، لبنان، اردن، یہ جو خطے ہیں یہ سارے شدید متاثر ہوئے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو یہاں سے اٹھایا گیا اور مصر پہنچایا گیا کہ وہاں کی سرزمین وہ انتہائی زرخیز ہے، وہاں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، اور وہاں آپ نے اتنا اناج اگانا ہے کہ اگلے 7 سالوں میں پوری جو دنیا جو قحط کا شکار ہوگی اس کی امداد کی جا سکے، اس کی داد رسی کی جا سکے۔ اور دوسرا یہ کہ مصر جو تھا وہ شرک کی نحوست میں مبتلا تھا، اس مصر کو شرک سے نکال کر ایمان کی دولت سے نوازنا تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یہاں سے پھر انبیاء علیہم السلام، بنی اسرائیل کا ایک پورا سلسلہ شروع کرنا تھا، اور بنی اسرائیل یہیں سے شروع ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بلایا، وہ سارے مصر میں آ گئے، اور ان بھائیوں کی جو آگے اولاد چلی ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی ہے، اور یہ بنی اسرائیل اسی مصر سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے۔ پھر 20 نہیں، سینکڑوں انبیاء علیہم السلام ان کے اندر آئے۔ پھر قرآن مجید کے علاوہ ساری کتابیں اور بڑے بڑے صحیفے ان کے اندر نازل ہوئے، اور انسانیت کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فرمائی۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عراق سے نکالنے اور عراق سے نکال کر مصر تک پہنچانے میں اللہ کی کتنی بڑی بڑی حکمتیں، اللہ کی کتنی بڑی بڑی مصلحتیں پوشیدہ تھی۔ اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے، اور اللہ کی پلاننگ اور منصوبہ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کی تدبیر اور منصوبہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ مضامین تو بہت ہیں اس میں، اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔